4000 ملائکہ وہ کہ جو دائماً روضہ حسینی میں اور قبہ حسینی میں اور حرم حسینی میں موجود رہتے، یہ بھی ناصرین امام زمانہ میں سے ہوں گے۔ یہ بات خود عجیب ہے، اور اس کی راز و رمز بھی اگر ممکن ہوا تو میں عرض کروں گا۔ روئے زمین پر پہلی اور آخری مرتبہ ایک ساتھ اتنے ملائکہ کو اتارا گیا، وہ امام حسین کی اس کائنات میں تشریف آوری کے موقع پر۔ حتیٰ امام کے ظہور کے بعد رجعت سب سے پہلے مرحلے میں جس شخصیت کی رجعت ہوگی وہ امام حسین اور آپ کے 72 ساتھی اور آپ کے اہل خاندان۔ اور پھر یہ سید الشہداء سے روایت ہے قیام کی اتنی جزیات تک کہ امام زمانہ کا قیام 8 مہینے تک جاری ہوگا، اور 8 مہینے جنگ کے بعد امام زمانہ کی حکومت قائم ہوگی۔ سو کیا ربط ہے؟ کوشش کریں گے کہ ہم کل کی گفتگو میں اس ربط کو نتیجے کی حد تک لے جانے میں کامیاب ہوں، لیکن آج اس پہلی فجر کا مفہوم سمجھے۔ بین ہی اسی طرح سے جن ظلمتوں اور تاریکیوں میں فجر اول کا طلوع ہوا، ایسی ہی ظلمتوں اور تاریکیوں میں فجر ثانی کا طلوع ہوگا۔ بنو امیہ کا دور پیچیدہ ترین دور ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یزید ابن معاویہ نے امام حسین کو قتل کیا اور اول و آخر کل کردار، البتہ بعض لوگ یزید کو بھی بری ذمہ کرنے میں اور اس کو چھوٹ دینے میں کہ نہیں عبید اللہ ابن زیاد نے، جیسے ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کی 3 جلد میں لکھا ہے، کہا کہ یزید ابن معاویہ نے عبید اللہ ابن زیاد سے بس اتنا کہا تھا کہ حسین کی حکومت قائم نہیں ہونی چاہیے اور میری حکومت کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور باقی جو امام حسین کو قتل کیا یا شہید کیا وہاں احسان جتلا رہے ہیں اور احسان بتا رہے ہیں۔ ابن تیمیہ متوفہ 728 ہجری، مکتب وہابیت کا بانی، کہا کہ ہم حسین کو شہید بھی کہیں گے اور حسین ابن علی کو رضی اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ اپنے رضی اللہ کو خود اپنے ہی پاس رکھیے، حسین ابن علی کو آپ کی دی ہوئی کسی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین وہ ہیں کہ جن کے تعارف میں خدا قرآن میں فرما رہے ہیں والفجر ولیال عشر۔ فجر سے مراد وقت فجر بھی ہے، اور جیسا پیغمبر فرماتے ہیں کہ قرآن لہو ظاہر و بطن، اس قرآن کا ظاہر ہے، اس قرآن کا باطن ہے، ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق۔ ظاہر خوشنما ہے، باطن بہت گہرا ہے۔ لا تحصى عجائبہ ولا تبلى غرائبہ، فیہ مصابیح الہدی و منار الحکم۔ یہ قرآن ہے۔ فجر سے مراد ایک جانب وسیع شگاف، اور وہ خود اسی نسبت سے بہت واضح ہے۔ باطنی معنی کی طرف اگر جائیں تو میں صرف رک کر ایک معنی عرض کروں۔ 5 نمازیں جو فرض ہوئی ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء۔ ان 5 نمازوں میں سب سے پہلے جو نماز فرض ہوئی ہے پیغمبر پر اور مسلمانوں پر، یہ نماز ظہر ہے، پھر عصر، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے، اور پھر فجر۔ اور اول جعل میں شارع مقدس نے ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی کل تعداد 10 رکھی تھی۔ اس پر تمام محدثین کا اور سیرت نگاروں کا اور مورخین کا اتفاق ہے۔ ابن حشام اور ابن اسحاق سے شروع کریں اور مولانا شبلی نعمانی تک آ جائیے، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی کل تعداد 10 تھی، 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی اور 2 فجر کی۔ اور یہ سب نے لکھا بالاتفاق
کہ مدینہ پہنچنے کے دوسرے سال مزید 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا، لیکن اللہ کے یہاں تو مزاج نہیں، اللہ کے یہاں تو کیفیتیں نہیں، اللہ سبحان ہے، مزاج سے ماورا، کیفیتوں سے بالاتر۔ جیسے ہم دکھی ہوتے ہیں خدا تو دکھی نہیں ہوتا، جیسے ہم غمگین ہوتے ہیں خدا غمگین نہیں ہوتا، ہم اداس ہوتے ہیں خدا اداس نہیں ہوتا، ہم پریشان ہوتے ہیں خدا پریشان نہیں ہوتا۔ خدا کے یہاں جذبات نہیں ہیں، احساسات نہیں ہیں، عواطف نہیں ہیں۔ اللہ احساسات، جذبات، عواطف سے ماورا، بالاتر، سبحان، حکیم، عقل کا خالق، پروردگار حسیب ہے۔ پروردگار کیا ایسے نہیں جیسے ہمارے ہاں کہ بے اعتدالی پائی جاتی ہے کہ چلیں کبھی ایک کام کی مقدار کم کر دیں کبھی بڑھا دیں، نہ۔ رات بارش ہوئی اور بہت بارش ہوئی، ایک طرف بہت بارش ہو، بے حساب بارش ہو، لیکن دوسری جانب ہر قطرے کا حساب موجود ہے۔ یعنی علم خدا میں یہ ہے کہ رات اس سرزمین پر جو بارش ہوئی ہے کتنے قطرات زمین پر گئے، تو پروردگار حسیب ہے اور یہ حساب عقل کے تحت ہے۔ خدا حکیم ہے، وہ خالق عقل ہے۔ اگر اضافہ کرنا تھا تو خدا شروع میں پہلے مرحلے میں 70 رکعتیں واجب کرتا، پہلے 10 رکعتیں فرض کی گئیں اور مکہ میں، اور سب کو اتفاق، کوئی حدیث اور سیرت اور تاریخ کی کتاب اٹھائیں کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ اور جب مدینہ پہنچ کے اضافہ ہو رہا ہے تو اس حساب سے اضافہ ہو، ہر نماز میں 1 رکعت کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ 15 رکعتیں ہو جائیں، ہر نماز 3 رکعت ہی ہو جائے، یا اگر اضافہ مطلوب ہے تو 2 رکعتوں کا اضافہ ہو، ہر نماز 4 رکعت ہی ہو، کل 20 رکعتیں ہو جائیں۔ لیکن یہاں 3 نمازوں میں 2 رکعتوں کا اضافہ ہے، ظہر، عصر، عشاء، یہ 2 رکعتوں کا اضافہ ہو کر 3 نمازیں 4 رکعت ہی ہو، اور مغرب کے ساتھ پروردگار نے صرف 1 رکعت کا اضافہ کیا، اور فجر کے ساتھ نہ 1 کا اضافہ کیا نہ 2 کا اضافہ کیا۔ تو خدا حکیم سے سوال کیا جائے، پروردگار خالق عقل، اگر اضافہ مطلوب تھا تو اول جعل میں 70 رکعتیں قرار دی جاتی، اور اگر اضافہ کیا تو اس ترتیب سے کیوں؟ تو خمینی بت شکن رضوان اللہ تعالی علیہ، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے، عرفاء نے اس اضافے کی جو حکمت بیان کی کہ اول جعل میں جب اللہ نے یہ 5 نمازیں قرار دیں تو ہر نماز کی 2 رکعتیں ہی رکھی، لیکن بعد میں ہجرت کے بعد مدینہ پہنچنے کے بعد دوسرے سال جو اضافہ کیا، ظہر کی پہلی 2 رکعتیں یہ اول جعل میں شارع نے فرض کی تھی، جو دوسری 2 رکعتیں فرض کی یہ اعزاز مصطفیٰ میں، یہ 2 رکعتیں عزت مصطفیٰ کی تجلی اور عزت مصطفیٰ کی مظہر ہیں، اور عصر کی 2 رکعتیں جو اللہ نے اپنی بندگی میں، عبادت میں اور نماز میں بڑھا دی، یہ اعزاز علی ابن ابی طالب، اور عشاء کی 2 رکعتوں کو جو اضافہ کیا یہ اعزاز امام حسن مجتبی میں، اور مغرب کی 1 رکعت کو پروردگار نے جو اضافہ کیا یہ اعزاز فاطمہ زہرا میں۔ لیکن فجر کی 2 رکعتوں کو پروردگار نے بدستور 2 رکھا، بشر کو یہ بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ جو کچھ خدا کا ہے وہ سب حسین کا ہے، اور جو حسین کا ہے وہ سب خدا کا ہے۔ میں عرض کروں گا، یہاں پہنچ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسے، تو اس کی حکمت میں ابھی عرض کروں گا، راز کیا ہے۔ اور دوسری بات بھی عرض کروں، ابھی لاہور میں تشریف فرمایا تو یہ 17 رکعتیں ادا کریں گے اسی ترتیب سے، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، فجر کی 2۔ لیکن جب یہاں سے آپ دوسرے شہر جائیں گے تو پھر نماز قصر ہو جائے گی، اگر سفر معصیت نہ ہو، اگر انسان گناہ کے ارادے سے جا رہے ہیں نعوذ باللہ کہ میں وہاں جا کے کوئی گناہ کروں گا، کوئی حرام کام کروں گا، شراب خریدوں گا یا کچھ ایسے نعوذ باللہ، پھر اس کے لیے نماز قصر کرنا جائز نہیں۔ روزہ اور نماز صرف اس کے لیے قصر کرنا جائز ہے جس کا سفر مباح ہے، جائز سفر ہے، حلال سفر ہے۔ تو جائز اور مباح سفر میں 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جاتی ہے،
یعنی ظہر کی 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، عصر کی 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، عشاء کی 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، لیکن مغرب کی 3 رکعتیں بدستور 3 رہیں گی اور کمی نہیں آئے گی، اور فجر کی 2 رکعتیں بدستور 2 رہیں گی. ایسے نہیں کہ 2 کے بجائے 1 پڑھ دیں، مغرب کی 3 کی بجائے 2 پڑھ دیں، نہ. تو خدائے حکیم سے سوال کریں کہ پروردگار، جب ظہر، عصر اور عشاء میں تخفیف رکھی اور قصر کی گنجائش ہے، تو مغرب اور فجر میں قصر کی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ تو خدائے حکیم کا جواب ہوگا اس لیے کہ میں حق مصطفیٰ بھی معاف کر سکتا ہوں، حق مرتضیٰ بھی معاف کر سکتا ہوں، حق حسن مجتبیٰ بھی معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی بشر سے نہ حق فاطمہ زہرا کو معاف کروں گا، نہ حق حسین ابن علی کو معاف کروں گا. کیوں حق حسین ابن علی معاف نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں حق فاطمہ زہرا معاف نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں جو کچھ خدا کا ہے وہ حسین کا ہے؟ کیوں اللہ بشر کو یہ پیغام دے رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ حسین کون ہے؟ اگر فجر کا مفہوم آج سمجھ میں آ گیا، میں پہنچانے میں کامیاب ہوا، تو سوال کا جواب مل جائے گا. 1,24,000 نبیوں کی بعثت ہو چکی ہے اور وہ اپنے حصے کا کام کر کے جا چکے ہیں. قانون مکمل ہے، دستور مکمل ہے. اب مزید نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی رسول نے آنا ہے. نصاب کمال انسانی مرحلہ تکمیل میں اب اس کی حفاظت مطلوب ہے، اور اس نصاب کی حفاظت کا نام نظام ولایت ہے. اس لیے خدا نے فرمایا کہ یہ کام کریں، اگر نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت قانون ہے، رسالت قانون ہے. قانون اگر قانون کی حد تک رہ جائے اور مرحلہ نفاذ میں نہ آئے اور اجرا کے مرحلے میں داخل نہ ہو، اس قانون کی ارزش نہیں ہے. قانون بنتا ہی نفاذ کے لیے، اور اس قانون خدا کے نفاذ کا نام نظام ولایت ہے. اور اب امت کو اسی نظام ولایت سے محروم کر دیا گیا. اس محرومی کا نتیجہ ہے کہ امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کی مسند پر، کہ جن کے بعد اب کسی اور نبی نے نہیں آنا، آپ کا سب سے بڑا دشمن بنام یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ براجمان ہو گیا. اور اب اس کا عمل اسلام کا عمل سمجھا جائے گا. اگر سکوت اختیار کیا جائے، سناٹا اختیار کیا جائے، جبکہ امیر شام کو پتا تھا کہ حسین بیعت نہیں کریں گے، پھر کیوں خط لکھ رہا ہے؟ بنو امیہ کی مجبوری کیا ہے؟ 9.5 کروڑ لوگوں سے تو بیعت لے چکے ہیں، ایک حسین بیعت نہ کرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ بنو امیہ بنام دین حکومت کرنا چاہتے ہیں، بنام اسلام حکومت کرنا چاہتے ہیں. اسلام کا لبادہ اوڑھ کر خلافت اور شریعت کے نام پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر مسلمانوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ٹائٹل اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا چاہے 9.5 کروڑ مسلمان یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، تمام اصحاب یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، جب تک کہ زمانے کا محمد مصطفیٰ حسین ابن علی یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھے. یہ مجبوری، یہ بنو امیہ کی مجبوری. تو حسین ابن علی، آپ یزید کی بیعت نہ کریں. جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کی خدمت میں، مجھے علی بھائی نے کہا یہ بات دہرائیں، یہ اہم ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں اہم ہے. عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور بیعت نہ کر کے نہ صرف یہ کہ قتل نہیں ہوا بلکہ حکومت بنائی، اور یزید سے بڑی حکومت بنائی. اور یزید نے 3 سال 4 مہینے 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کی، اور عبداللہ ابن زبیر نے یزید سے 2 برابر بڑی حکومت کی، اور 9.5 سال 73 ہجری تک حکومت کی. یزید کی حکومت سمٹ کر شام اور قسطنطین اور لبنان اور فلسطین تک محدود ہو گئی. بصرہ، کوفہ، پورا عراق، ایران، حجاز، طائف، مدینہ، مصر تک عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ہے. اور عبداللہ ابن زبیر خود امام حسین کو مشورہ دے رہا کہ عراق نہ جائیں. تو اگر عبداللہ ابن زبیر کو نظر آ رہا ہے کہ حسین عراق جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، تو امام حسین کو نظر نہیں آ رہا.
جو خود اسی وقت یہ فرمان ہے کہ شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں جتنے لوگ مدینے میں 28 رجب کو حسین کو مشورہ دے رہے تھے، وہ تمام لوگ اس حقیقت کو شیشے میں یا آئینے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جو حسین ابن علی اینٹ اور پتھر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو کیوں کسی کی بات کو اہمیت نہیں تھی؟ کیوں عراق گئے؟ کیوں کوفہ کی طرف بڑھے؟ کیوں کربلا گئے حسین ابن علی؟ عبداللہ ابن زبیر یزید کی بیعت نہ کر کے خود کو بچایا بھی، حکومت بھی کر لی، امام حسین نہیں بچا سکتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا، محمد حنفیہ نے کہا آپ یمن چلے جائیں، وہاں آپ کے ماننے والے، کسی نے کہا ہندوستان چلے جائیں، کسی نے مشورہ دیا قبیلہ بنو ثقیف کے پہاڑی علاقے میں پناہ گزین ہو جائیں، جگہ بدلتے رہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خود بھی محفوظ رہیں گے، بچے بھی، عیال بھی، خواتین بھی۔ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے، پھر قیام کیوں فرمایا؟ یہ فاجر کا مفہوم ہے۔ جبکہ بیعت نہ کر کے خود کو بچا سکتے تھے، زندہ رہ سکتے تھے، بچوں کے ہمراہ، کوئی پریشانی نہیں تھی، جگہ بدل لیتے، پھر کیوں قیام فرمایا؟ اور میں نے عرض کیا تھا نہ امام حسین نے یزید کی بیعت کے مطالبے میں جب قیام فرمایا، اگر وہ مطالبہ نہ کرتا تب بھی امام نے قیام کرنا تھا، نہ اس لیے قیام فرمایا کہ اہل کوفہ نے خطوط لکھے، وہ تو 1.5 مہینے بعد خط ملے اور حسین 1.5 مہینہ پہلے مدینہ چھوڑ چکے، اور اگر ان کی دعوت کی وجہ سے امام حسین مدینہ جا رہے ہیں تو مسلم ابن عقیل کی شہادت کی جب خبر ملی ہے تو پھر پلٹ آئیں، پھر سفر کو کیوں جاری رکھا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نہ بیعت کے جواب میں نہ خطوط کی وجہ سے امام قیام کے لیے جا رہے، پھر قیام کیوں فرمایا امام حسین؟ یہ میں گفتگو کے آخری حصے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ پہلے یہ سمجھے کہ اس فاجر کا طلوع کس مرحلے میں ہوا، پہلے اس ظلمت کو سمجھا جائے اور اس سازش اور منصوبے کو سمجھا جائے کہ ہو کیا رہا تھا۔ یہ مجھے بڑا تاسف ہے جس طرح سے جب آج کل بات شروع ہوتی ہے کربلا میں یزید نے یہ پانی بند کر دیا تھا، یزید نے، یہ بات نہیں ہے۔ بات جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ بیان کریں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ کربلا کیا ہے۔ جو کربلا کو یزید سے شروع کرے گا اور پھر کہانی کو آگے بڑھائے گا، وہ کبھی کربلا کی الف با کو نہیں سمجھ سکتے کہ کربلا کیا ہے، اس میں ہوا کیا ہے۔ یزید کا کردار کربلا میں 5 سے 10% ہے بس، اس لیے اس خاکے میں رنگ بھرا ہے۔ وہ نقشہ کشی کس نے کی ہے، وہ ساری سازش کس نے تیار کی، یہ سمجھنا ہے، اس کو درک کرنا۔ وہ خط کس نے تحریر کیا بیعت کے لیے جو امام حسین کی طرف گیا، یہ تمام افراد جن کے میں نے نام گنوائے کل یا پرسوں گفتگو میں، کس نے راستے سے ہٹائے؟ جمہور کے پہلے خلیفہ کے 2 بیٹے قتل ہوئے، 1 بیٹی قتل ہوئی۔ تیسرے خلیفہ کے 1 بیٹے کو سعید بن عثمان کو قتل کیا، راستے سے ہٹایا۔ دوسرے خلیفہ کے فرزند کو عبداللہ ابن زبیر کو 1 لاکھ درہم کے عوض میں خرید لیا۔ اور یہ ایک المیہ، اب پڑھیں پہلی 3 خلافتوں سے متعلق کسی نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے جو یزید کی خلافت سے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن زبیر کے لفظ ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر کی الفاظ ہیں۔ میں لفظ شب بیداری کی وجہ سے گاہے چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا۔ عبداللہ ابن عمر کیا کہا کہ میں یزید ابن معاویہ کی بیعت کو ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کو۔ اور باقی جب اہل مدینہ نے عبداللہ بن حنظلہ لوٹ کر آئے، سارے اہل مدینہ نے امام حسین کی کوشش کی گئی کہ سلامتی کے ساتھ روانہ کیا جائے، پھر مکہ میں امام حسین کے ساتھ تعارض نہ کیا جائے، پھر کوفہ کے گورنر کو تاکید تھی کہ تم نے کوئی سختی نہیں کرنی، نعمان بن بشیر۔ اور جیسے ہی افراد سامنے آئے تو اب فوراً گورنر کو تبدیل کر دیا گیا۔ وہ 2 خط بھی اپنے ہاتھ سے لکھ کر گیا، ایک فرد جو سرجون اس کا عیسائی مشیر تھا اسے تحویل میں دی،
اور یزید جب بہت پریشان تھا تو سرجون نے یہ خطوط اسے منتقل کی. ایک عبید اللہ ابن زیاد کے لیے لکھا گیا, ایک بیٹے کے لیے لکھا گیا. اب اس کو سمجھنا کہ ایک طرف یہ کہ امام حسین کو کسی بھی طرح سے مدینہ ان سے تعرض نہ ہو, مکہ میں نہ ہو, کسی بھی دوسرے شہر میں, انہیں کوفہ کی طرف لایا جائے. اور کوفہ جو اہل بیت کا مرکز رہا ہے پچھلے تمام عرصے میں, علی کا ساتھ دینے والے, حسن کا ساتھ دینے والے اہل کوفہ ہیں, اس کوفے کو محبان اہل بیت سے خالی کیا جائے. اور ایسے ہی ہوا. 20 سالوں میں 80,000 سے زیادہ افراد کو قتل کیا گیا ہے, اور بڑی برجستہ ترین شخصیات. اور یہ حسن بصری نے کہا امیر شام کی ہلاکت کے لیے 4 میں سے ایک بات ہی کافی, اور ایک یہ کہ حجر بن عدی جیسی عظیم المرتبت صحابی رسول جو مستجاب الدعوات تھے. میں نے خود پڑھا کہ کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ بعض اصحاب پیغمبر کے پاس گئے, ہماری دعا کرے, فرمایا جاؤ میرے حجر کے پاس. جناب حجر کو ان کے بیٹے اور قبیلے کے 6 افراد کے ساتھ صرف اس جرم میں کہ انہوں نے علی ابن ابی طالب سے اظہار برات نہیں کیا, قتل کیا گیا. جب کہا گیا کہ علی سے اظہار برات کرو, ہاتھ اٹھاؤ تو معاف کر دیے جاؤ گے, کہا اللہ نے مجھے وہ زبان ہی نہیں دی جو علی سے اظہار برات کر سکے. رشید حجری کو کس جرم میں شہید کیا گیا؟ کوئی معمولی شخصیت ہے, اور ایسے نہیں شہید کیا گیا کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے, نہ. میسم کتنے گھنٹے سولی پر لٹکے رہے, اس لیے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد باندھ دیے گئے تھے, اور خون قطرہ قطرہ رس رہا تھا. کتنی سخت موت, تڑپ رہے تھے لیکن اپنی تکلیف کو یاد نہیں کیا. وہی سے کوفہ کی اس بلندی پر آواز گونجی ایک دفعہ افق میں, اے کوفہ والو او جو علی کے فضائل بھول چکے, او سنو علی سے متعلق پیغمبر نے کیا فرمایا. رشید حجری یہ عاشق امیر المومنین جنہیں اس بے دردی سے شہید کیا گیا کہ ان کی انگلیاں کاٹی گئی پہلے, پھر ان کا ہاتھ کاٹے گئے, ان کے پاؤں کاٹے گئے, ٹانگوں کو قطع کیا گیا. عزیز رشتہ دار رو رہے, گھر والے, بیٹیاں, زوجہ سب فریاد کر رہے ہیں. اور یہ رشید حجری عاشق امیر المومنین کہتے ہیں کہ نا رونا پیٹنا چھوڑو, جلدی سے کچھ لکھنے کا سامان لے کے آؤ, میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, مبادا میں چلا جاؤں, علی کے فضائل میرے سینے میں رہ جائیں, میں جلدی سے تمہیں بیان کر کے چلا جاؤں. عمرو بن حمق ہے, اور کیا کیا ایک ایک شخصیت کو چن چن کر شہید کیا گیا. کوشش کی گئی کوفہ کو خالی کیا جائے, اور ایک امکان ہے کہ ممکن ہے کچھ لوگوں نے اپنا عقیدہ چھپا رکھا ہو, تو ان کو ظاہر کیا جائے, پھر انہیں گرفتار کیا جائے یا قتل کیا جائے. اس کے لیے نعمان بن بشیر کو چنا گیا, 6ٹا گورنر ہے کوفے کا. اور یہاں تک کہ تشویق کے طور پر جیسے بعض افراد خود مخالف ادارے کے افراد ہوتے ہیں, وہ کسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اس کو تاکہ یہ نکلیں, ذرا سامنے آئے, پتہ چلے, ابھارتے ہیں. کبھی کبھار ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ وہ یہ بھی منظر عام پر آ جائے, اور ایسے کیا گیا. اپنے افراد کو سامنے بیچ میں شامل کیا, ان سے بھی خطوط لکھوائے. شبس ربعی کون ہے, قیس بن اشعث بن قیس کندی کون ہے, عمرو بن حجاج زبیدی کون ہے, ان سے بھی خطوط لکھوائے گئے. سارے جمع ہو گئے. اب ایک عافیت کا احساس ہونے لگا, لوگ مطمئن ہو گئے, انہوں نے بھی خط لکھنا شروع کر دیے. سامنے آئے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت, اور پہچانا گیا ایک ایک فرد کو, اچھا یہ. اسی وجہ سے امام حسین نے 11 سالوں میں یہ جو کربلا کے 72 ساتھی ہیں ان سے ملاقات نہیں کرتے تھے. خط و کتابت وہ بھی مخفی انداز میں رہتی تھی تاکہ ذخیرے کو محفوظ رکھا جائے. اور یہاں تک کہ پھر اب یہ اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی کوفہ میں حسین کا ساتھ دینے والا نہیں, اور یہاں پر حسین بے نامی میں اور گمنامی میں مارے جائیں گے. اس حد تک جو تیاری کی گئی ہے واقعاً یزید کے لیے, انسان حیران ہوتا. کوفہ کے گورنر مغیرہ کو بلایا, خط لکھا کہ 40 سرداروں کو لے کر آؤ, اور وہ 40 کوفہ کے سردار میری تقریر کے بیچ میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں مسجد جامع اموی میں, اور میری تقریر کے درمیان اٹھ کر کھڑے ہو کر مجھ سے مطالبہ کریں کہ ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ کے جائیں, کسی کو ہمارا امیر منتخب کر کے جائیں. اور ایسے ہو اٹھ کے کھڑے ہوئے, کہا اچھا ٹھیک ہے, میں سوچتا ہوں اہل شام بھی پریشان ہے, تم بھی پریشان ہو, میں کسی کو اپنا امیر بناتا ہوں. اور بعد میں جب محفل برخاست ہوئی اور مغیرہ کا بیٹا عروہ کھانے پر اکٹھا تھا امیر شام کے ساتھ, پوچھا تمہارے باپ نے ان کا ایمان کتنے میں خریدا؟
وہ عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، جب 1,00,000 درہم دیا کہ پھینک دیا، کہ اللہ ابایو دینی بدنیا کو، میں اپنا دین تمہارے درہم و دینار کے بدلے میں نہیں بیچوں گا، اس لیے مارے گئے اب حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ اور لیکن جب پوچھا عروہ سے کہ تمہارے باپ مغیرہ نے ان کا دین کوفہ کے 40 سرداروں کا دین کتنے میں خریدا ہے؟ 40,000 درہم میں۔ تعجب ہے، کوفی بہت سستا بکتا ہے، اتنی کم قیمت پہ بکے ہیں۔ خریدا گیا، ایک طرف تیار کیا گیا افراد کو، تجوریاں کھولی گئی خزانے کی، اور بالخصوص آخری وقت میں عبید اللہ ابن زیاد کو دھڑا دھڑ مال بھیجا جا رہا، پرواہ نہ کرو، ہر فرد کو خریدو جتنوں کو خریدا جا سکتا ہے، جو بھی مقابلے میں آ سکتا تھا یا مار دیا گیا یا قید کر دیا گیا، جیسے مختار ثقفی یا باقی افراد۔ اب ان حالات میں یہ سمجھا جا رہا تھا اور یہ سازش بنی گئی اور یہ منصوبہ بندی تھی کہ اب حسین گمنامی میں مارے جائیں گے، لیکن حسین ابن علی نے کیا کیا؟ امام حسین نے 3 بر اعظموں میں سے چن چن کر شریف ترین، غیور ترین، شجاع ترین، بامعرفت ترین، ذمہ دار ترین افراد کو اکٹھا کیا اور ان 72 کا ایک گلدستہ بنایا، ایسا گلدستہ بنایا جس کی خوشبو آج بھی ہمارے مشام کو معطر کر رہی ہے۔ کروڑوں کو بھول جاتی ہے دنیا، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں 10 کروڑ سے زیادہ افراد قتل ہوئے ہیں اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، لیکن دنیا ان 10 کروڑ کو بھول چکی ہے اور 1400 سال گزرنے کے باوجود ان 72 کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ 72 کون ہے؟ یہ حسین کا انتخاب ہے۔ والفجر، فجر عاشور، صبح عاشور کی قسم کہ اگر یہ دن کائنات میں ظاہر نہ ہوتا تو کبھی بھی بنو امیہ کے کفر و نفاق سے پردہ نہ اٹھایا جا سکتا۔ یہ حسین ہے کہ جنہوں نے بنو امیہ کی ظلمتوں اور تاریکیوں کے پردوں کو چاک کرتے ہوئے دنیا میں ایسی روشنی بکھیری ہے کہ قیامت تک حق اور باطل کو الگ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ امام حسین جو فجر کا میں مفہوم بیان کر رہا تھا، اگر امام حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ بیعت نہ کر کے خود کو بچا سکتے تھے۔ عرض کروں، خلاصہ کروں، اس وقت بنا میں دین ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جس شکل میں اہل حدیث اگر دین پر عمل کر رہے ہیں اور دین کی قدریں ان تک پہنچی، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، جس کے پاس دین کے نام پر جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف حسین ابن علی کی وجہ سے، کچھ بھی نہ ہوتا، نہ حجاب، نہ پردہ، نہ غیرت، نہ حج، نہ نماز، نہ ناموس، نہ حرمت، کچھ بھی نہ ہوتا اگر حسین ابن علی قیام نہ فرماتا۔ یہ حسین ابن علی نے صد کھینچ دی ہے بنو امیہ کے سامنے، ورنہ یزید کا کردار اس طرح سے سرایت کر جاتا اسلامی معاشرے میں کہ آج یزید کا ہر عمل ہمارے لیے واجب الاتباع بن چکا ہوتا، جزء دین بن چکا ہوتا، جو وہ کرتا تھا اسے آج یا ہم واجب سمجھ کے انجام دے رہے ہوتے یا مستحب سمجھ کر، اگر حسین اپنے خون سے یہ لکیر نہ کھینچتے۔ اس لیے مرحوم اقبال نے کہا کہ نقش الا اللہ تو پیغمبر پہنچا گئے تھے، پھر اقبال کیوں کہہ رہے ہیں نقش الا اللہ بر صحرا نوشت؟ حسین نے اثر نو کربلا کی زمین پر الا اللہ کو تعریر کیا کہ معبود صرف خدا، توحید کو اثر نو زندہ کیا۔ آج بہت ساروں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہا ہے، یہ تو اجمیری نے نہیں کہا اور یہ غلط بات ہے۔ حقا کے بنا لا الہ، حقا کے بنا لا الہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ابن علی ہے۔ اثر نو توحید کو زندہ کیا حسین ابن علی نے، اور یہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ اقبال کی باقی باتیں دوست ہیں، یہاں پہنچ کے پھر کیا ہوتا ہے؟ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، اور وہ الا اللہ نہیں جس کی ملا اور مفتی لاؤڈ سپیکر کھول کے مشقیں کرتے ہیں روزانہ، چندے سمیٹنے کے لیے نہیں، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ حسین نے وہ لا الہ لکھا، تحریر کیا الا اللہ، جو بشریت کی نجات کا ضامن بن گیا۔
نقش اللہ بر سارا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت ان کے زیر تیغ گوید لا الہ. وہ حسین کے جو تلوار کی دھار کے نیچے صرف لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا. تو جب تلوار چل رہی تھی اور حسین کی دہن سے لا الہ الا اللہ جاری تھا تو کیا ہو رہا تھا؟ یہ اقبال کہہ رہے مسلسل آگے بڑھ رہے. ان کے زیر تھی گوید لا الہ ان کے اس خونش بے روید لا الہ. رویدن مصدر سے روید. وہ حسین کی جس کے خون کے ایک قطرے سے لا الہ الا اللہ اثر نو پھوٹ رہا تھا، اگ رہا تھا. اگنا ہے مانا رویدن کا. اگر یزید پہ بات رک جاتی اور جو سکوت پوری دنیا میں طاری تھا، اگر صرف حسین بھی خاموش ہو جاتے پھر نہ توحید بچتی، نہ کوئی عقیدہ رہتا، نہ کوئی دین رہتا، کچھ بھی نہ رہتا، کچھ بھی نہ رہتا. اثر نو دین کا پودا کس نے لگایا؟ اثر نو توحید کو کس نے زندہ کیا؟ ان کے زیر تیغ گوید لا الہ ان کے از خونش بے روید لا الہ ان کے بخشد بے یقین آرا یقین. وہ لوگ کہ جو اب تذبذب اور تشکیک اور بے یقینی میں مبتلا ہو گئے تھے، انہیں دوبارہ سے جس ہستی نے یقین عطا کیا کہ ہاں کوئی خدا ہے اور ختمی مرتبت نبی برحق ہیں، کون ہے؟ ان کے بخشد بے یقین آرا یقین. وہ حسین کی جس نے بے یقینوں کو یقین عطا کیا. ان کے لرزد از سجود او زمین. وہ حسین کی جس کے سجدوں سے کربلا کی زمین پر زلزلے آ رہے تھے. اقبال کہہ رہے کتنے سجدے کیے امام حسین نے 8 دنوں میں کون بتائے؟ مقتل نگاروں نے لکھا ہے اتنے سجدے کیے کہ شاید گنے نہ جا سکے. سب سے زیادہ جو کام کیا امام حسین نے کربلا میں آنے کے بعد 2 محرم سے 10 محرم تک وہ جگہ بدل بدل کے سجدے کیے. اور نافع بن ہلال وہ روایت کرتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر وہاں نماز پڑھتے ہیں، پھر ادھر تیسری جگہ چوتھی جگہ. یہ کیا راز ہے؟ یہاں تک کہ روز عاشور جیسے شہید کو رخصت کرتے ہیں، جیسے اس کی سواری چلتی ہے حسین سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور جیسے شہید کی آواز آتی ہے حسین سجدے میں سر رکھتے ہیں، پھر اٹھانے کے لیے جاتے ہیں اور لاش کی طرف بعد میں بڑھتے ہیں، پہلے سجدہ معبود کرتے ہیں، لاش کو اٹھا کے خیمے میں لاتے ہیں اور لاش کو وہاں پہ رکھ کر پھر خدا کا سجدہ کرتے ہیں. کتنے سجدے کر رہے ہیں حسین. یہ جو کہا مرحوم اقبال نے کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. حسین ابن علی کعبہ عشق تعمیر کر رہے ہیں. کربلا کی سرزمین کی ہر چپے پر حسین سجدہ کر کے جا رہے ہیں کہ قیامت تک آنے والا میرا زائر جس جگہ سے جی جائے مٹی اٹھا کے اپنی سجدگاہ بنا لے. ان کے بخشت بے یقین آرا یقین ان کے لرزت السجود او زمین. یہ حسین ہے. اس لیے نماز میں سجدگاہ بھی رکھنی چاہیے تاکہ مسلسل ذہن حسین کی طرف رہے کہ جس نے نماز بچا کے پہنچائی. آیت اللہ مرشی نجفی سے استاد میر حداد عادل نے پوچھا کہ بہت جلدی نماز پڑھاتے ہیں. یہ 50 سال تک انہوں نے قوم میں امام جماعت تھے، نماز پڑھاتے تھے. آیت اللہ مرشی نجفی حرم معصوم قم میں نماز پڑھاتے تھے، لیکن ان کی خصوصیت تھی کہ نماز جلدی پڑھاتے تھے. جیسے مولا متقیان نے مالک اشتر نقی کو خط لکھا کہ جب فرادہ پڑھو تو جیسے جی جائے پڑھو، طول آرام سے پڑھو نماز، جتنا طول دینا چاہتے ہو دو، لیکن جب جماعت کے ساتھ پڑھاؤ لوگوں کو پھر جلدی پڑھا کرو. کہ کچھ نحیف ہوتے ہیں، کچھ مسافر ہوتے ہیں، کچھ معذور ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کسی کو مشکل نہ ہو تمہاری لمبی صورتوں کی وجہ سے. تو آیت اللہ مرشی نجفی بہت جلدی نماز پڑھاتے. کسی نے حضرت تفنن سے عرض کیا کہ حضرت وہ کاشان میں کالے میں وہ آپ سے بھی جلدی نماز پڑھاتے. انہوں نے کہا ممکن نہیں. کہا کیوں ممکن نہیں؟ کہا اگر کوئی مجھ سے جلدی نماز پڑھا اس کا مطلب ایک ہی صورت بنتی ہے تب مجھ سے جلدی پڑھا سکتا کہ وہ نماز میں واجبات کو بھی چھوڑ دے. واجب کو چھوڑے گا تو نماز نہیں ہوگی. اسی کہ میں مستحبات کو چھوڑتا ہوں، صرف واجبات ادا کرتا ہوں تاکہ کسی کے لیے بھی مشکل نہ ہو. اتنا جلدی نماز پڑھانے والے آیت اللہ مرشی نجفی 50 سالوں میں کبھی ایک عمل کو نہیں چھوڑا. اقامت کے بعد تکبیرۃ الاحرام سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہاتھ بلند کریں، اقامت کہنے کے بعد ہمیشہ یہ جملے کہا کرتے تھے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی الارواح التي حلت بفناء. تو
استاد میر حداد عادل کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ جب باقی مستحبات چھوڑ دیتے ہیں تو اس ذکر کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کہ کیسے چھوڑوں کہ میں نماز پڑھوں اور اسے بھول جاؤں جس نے اس نماز کو بچا کے مجھ تک پہنچایا ہے؟ میں نے تو عرض نہیں کیا کہ آپ کوئی نعرہ لگائے، عرض نہیں کیا، لیکن ابھی عرض کرنے لگا کہ کچھ نعروں کی شان ایسے ہے کہ انہیں پورے وجود سے لگایا جائے۔ وہ کیوں عرض کر رہا ہوں، وجہ عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی جوان نے جب نعرہ لگایا تو میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں، لبیک یا حسین کا نعرہ انہوں نے صدا بلند کی تو انہوں نے کہا، میں نے عرض نہیں کیا، لیکن اب آپ لگایا آپ نے تو میں پھر یہ جسارت کروں کہ امام حسین علیہ السلام کو روز عاشور دو طرح کی پیاس تھی، ایک پانی کی پیاس تھی، ایک نصرت کی پیاس تھی، مدد کی پیاس تھی۔ لیکن 3 دن کے پیاسے نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا، مدد مانگی، نصرت مانگی۔ تو اب حسین ابن علی کی نصرت کے لیے جب استغاثہ بلند کیا جائے تو اسی طرح سے جواب دینا چاہیے جیسے حبیب ابن مظاہر نے دیا، مسلم ابن اوسجہ نے دیا، زہیر ابن قین نے دیا، عابس ابن شبیب شاکری نے دیا، عبد الرحمن بن عبد الرب نے دیا، سعید بن عبداللہ حنفی نے دیا، آپ کے باقی انصار نے دیا، آپ کے باقی اصحاب نے دیا۔ تو اگر اس نعرے کا جواب دینا ہے تو پہلے اپنی تمام قوتوں کو اپنے سینے میں جمع کریں۔ پروردگار ہمیں ناصرین امام حسین میں قرار دے، اور اس عصر کے حسین امام زمانہ جو ہمیں نصرت کے لیے بلا رہے ہیں، یہ مجلسیں، یہ عزاداریاں، یہ آمادگی ہے آج کے حسین کو لبیک کہنے کے لیے، لبیک یا مہدی کہنے کے لیے۔ بس میرے عزیزو، بہت کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت تیزی سے گزرا اور اب ختم ہو رہا۔ یہ صدا استغاثہ جو آپ نے بلند کیے، یہ روز عاشور امام حسین نے بھی صدا استغاثہ بلند کی۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من داب یذب عن حرم رسول اللہ۔ جب آقا نے صدا استغاثہ بلند کی تو دشمن کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، لیکن خیام حسینی میں گریے کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت نے واپس رخ کیا اور خیام کی طرف چلے اور پہنچ کر در خیمہ پر بہن کو بلایا، فرمایا بہن زینب میں نے منع کیا تھا میری زندگی میں گریہ نہ کرے۔ ثانی زہرا نے جواب دیا، بھیا حسین عجیب قیامت کا منظر ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سے بھی برداشت نہیں ہو پائے گا۔ پوچھا بہن کیا ہوا؟ کہا جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کر دی، اور اتنا تڑپے کہ بالآخر خود کو جھولے سے زمین پر گرا دی۔ اب جو بھی اٹھاتا ہے علی اصغر خاموش نہیں ہو رہے، چپ نہیں ہو رہے۔ کوئی سمجھا نہ وہاں سید ابرار کی بات، ایک سپاہی نے سنی فوج کے سالار کی بات، اور گر کے جھولے سے علی اصغر نے کیا ہے ثابت، صرف دلدار سمجھ سکتا ہے دلدار کی بات۔ یہ لبیک یا حسین کی آواز تھی جو علی اصغر نے اپنے پورے وجود سے بلند کی۔ حسین ابن علی کی آنکھیں نم ہوئی، اٹھایا کہ میں سمجھ گیا، علی اصغر کے گرنے کا سبب سمجھ گیا۔ اٹھایا اور لے کے چلنے لگے میدان کی طرف، تو اس شہید کی ماں آگے بڑھی، ام رباب، عرض کیا آقا کچھ لمحوں کے لیے علی اصغر کو میرے سپرد کر دیں۔ لیا اور اپنے خیمے کی طرف چل پڑی، اور باقی خواتین نے یہ سمجھا شاید ماں ہے
بچے سے جدائی مشکل ہے، کچھ دیر پیار کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ کربلا کی ماں ہے۔ ام رباب اپنے حجرے میں لے کے گئیں، اپنے خیمے میں لے کے گئیں جب جناب علی اصغر کو، تو پہلا کام جو کیا آپ کا کرتا تبدیل کیا، اور دوسرا کام آپ کی آنکھوں میں سرما لگایا، اور تیسرا کام جو کیا وہ آپ کی کمر میں رومال کو ایسے باندھا جیسے سپاہی میدان جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے، اور چوتھا کام آستینوں کو الٹ دیا جب سپاہی میدان جنگ کی طرف چلتا ہے مبارزہ طلبی کے لیے، تو وہ اپنی آستینیں الٹ دیتا ہے۔ یہ سب کام کیے اور ہاتھوں پہ اٹھایا۔ لوگ کہتے ہیں ایسے بچے پہ تیر چلایا گیا جسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیر کھا کے ہنسنا چاہیے، رونا چاہیے، گزاف باتیں ہیں، کانٹا بھی چبھے، تقاضا ہے، فطرت ہے، بچہ روتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ تیر لگے اور بچہ نہ روئے؟ آخر علی اصغر کے تبسم کا راز کیا تھا؟ ام رباب نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور یہ وصیتیں کی جناب علی اصغر کو، کہا علی اصغر میں نے سن رکھا ہے، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آج کے دن آپ کو تیر لگے گا، اور علی اصغر جب آپ کو تیر لگے ہو سکے تو گریہ نہ کرنا، مسکرا دینا، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے، اگر آپ روئیں گے آپ کے بابا حسین کے دل کو تکلیف ہوگی۔ اور علی اصغر میری دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ جب شہید ہوں گے تو آپ کے دادا علی اور آپ کی دادی فاطمہ زہرا دونوں حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جب آپ جائیں گے تو وہ آپ کو آب کوثر پیش کریں گے، لیکن علی اصغر خبردار اپنے بابا پر سبقت نہ لے جانا، جا کر اپنے بابا حسین کا انتظار کرنا، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین آپ سے زیادہ پیاسے۔ اور تیسری وصیت جو فرمائی، کہا کہ اگر دادی پوچھ لیں کہ آپ کی ماں نے آپ کا چہرہ دھلا کر نہیں بھیجا تو دادی کو بتانا دادی اماں پانی پینے کے لیے بھی موجود نہیں تھا، ورنہ میری ماں ام رباب میرا چہرہ دھلا کر آپ کے پاس بھیجتی۔ اور اس کے بعد علی اصغر کی پیشانی کا بوسہ لیا، اٹھایا، ہاتھوں پر لے جا کر امام حسین کے ہاتھوں پہ رکھا۔ وقت ختم ہوا تو دو جملے اور عرض کروں، امام حسین علی اصغر کو میدان میں لے کے آئے اور فرمایا کہ اگر جنگ ہے تو مجھ سے ہے، لیکن اس بچے نے کیا تقصیر کی؟ اس بچے کو 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ یہ پانی مانگنا حسین ابن علی، آپ کا مقام، آپ کا شرف۔ کربلا میں صرف پیاس نہیں تھی، بھوک بھی تھی، لیکن 3 دن کے پیاسے نے اپنے لیے، 3 دن کے بھوکے نے کھانا نہیں مانگا، لیکن پانی مانگ کر حقوق بشر کے تحفظ کا اعلان کر رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کربلا حقوق بشر کے تحفظ کی جنگ ہے۔ یہ بہتے ہوئے پانی پر جتنا پانی دشمن کا حق ہے اتنا ہمارا حق ہے۔ اگر تم نے پانی پر شط فرات پر پہرا بٹھایا تو ہمارے لیے، بڑوں کے لیے، اور تمہارے الزام میں، تمہارے خیال میں ہماری کچھ تقصیر ہوگی، یہ بچہ کیا تقصیر کر سکتا ہے؟ یہ سنا لاجواب ہوا عمر ابن سعد، کہاں اس بچے کو پانی پلا دیں گے، لیکن اس شرط پر پانی پلائیں گے کہ یہ بچہ خود مانگے۔ سوچا یہ چند مہینے کا بچہ کیسے پانی مانگے گا، لیکن علی اصغر امام حسین کی روحانیت کے وارث تھے۔ جیسے عمر ابن سعد کی زبان سے جملے ادا ہوئے، علی اصغر نے اپنا رخ پھیرا اور پہلے مرحلے میں اپنی خشک زبان کو خشک لبوں کے اوپر پھیرنا شروع کیا، اور پھر کربلا کے میدان میں العطش العطش کی آواز گونجنے لگی۔ یہ اتنا دردناک منظر تھا کہ دشمن کے سپاہی منہ چھپا کر گریہ کر رہے تھے۔ اور جب عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کی کیفیت کو بدلتے دیکھا تو ایک مرتبہ ہرملہ سے کہا کہ اے ہرملہ، میرے لشکر کی کیفیت بدل رہی ہے، جلدی کرو، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ اس شقی نے ایک تیر چلہ کمان میں جوڑا جس کا وزن بہرحال علی اصغر سے زیادہ تھا۔ تیر چلایا، کیا ہوا؟ کیا تیر نے گلا چھیدا؟ نہ، صاحب دمت الساکبہ نے لکھا ہے فَذَبَحُوهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اس تیر نے علی اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ اب حسین نے اٹھایا ہے، 72 میں سے واحد شہید ہیں جن کی لاش کو امام حسین نے دفن کیا۔ کتنی وزنی لاش تھی علی اصغر کی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ علی اکبر کی لاش کو اٹھایا ہے، عباس کی لاش کو اٹھایا ہے، قاسم کی پائمال لاش کو اٹھایا ہے، 72 اصحاب کی لاشوں کو اٹھایا ہے، لیکن جب علی اصغر کی لاش کو اٹھائی، امام حسین 7 مرتبہ خیمے کے دروازے کی طرف بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ کیوں؟ مبادا اس حالت میں علی اصغر کو میرے ہاتھوں پہ دیکھ کے کوئی بچی یا خاتون مر نہ جائے۔
اور پھر خیمے کے اندر نہیں لے کر گئے کہ بیویاں برداشت نہیں کر پائیں گی. ایک مرتبہ اٹھایا اور خیام کی پشت میں آئے اور اپنی شمشیر سے وہ کام لیا جس پر شمشیر نے بھی گریا کیا. اپنی شمشیر سے قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد جب علی اصغر کو رکھا قبر میں پاؤں کی طرف سے ریت ڈالنا شروع کی اور ریت ڈالتے ڈالتے جب گلوئے اتھر تک پہنچے. اب حسین جیسے حساس امام ہے اور کس طرح چاند جیسے چہرے کے پر ریت ڈالیں. حسین سوچ رہے تھے, ہمت جمع کر رہے تھے, یا عقب سے ایک ہاتھ پڑا آپ کے کندھے پر. حسین ابن علی نے پلٹ کر دیکھا, ام رباب کھڑی تھی, ہاتھ جوڑے ہوئے کہہ رہی تھی, آقا آپ کربلا میں جا کر میدان میں اپنے ادھورے کام کو مکمل کیجیے, اس کام کو آپ کی کنیز ام رباب انجام دے گی. پروردگار